لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلامته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله تو چاہے تو دن کرتا ہے تو چاہے تو رات ہوتی ہے ذکر جب چلتا ہے تیرے جنموں کا قیامت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوسرا اس رب کائنات کے نام کہ انسان کی سوچ کے دریچے جہاں پر ہو کر کل ہو کر سوچے اس سوچ سے بھی ماورا ہے میرا خدا انسان کی ہر فکر سے ماورا ہے میرا خدا انسان کی ہر تدبیر سے ماورا ہے میرا خدا وہ خدا کہ جس نے ہواؤں کو تازیاں بخشی عزیز من ہوا بندہ محسوس کر سکتا ہے بندہ نہ کھا سکتا ہے نہ ہوا پی سکتا ہے اور یہ محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بھی چلی جاتی ہے آپ کے اندر سے باہر بھی آ جاتی ہے اس کو ہوا میں سے ایک ایسے مالیکیولز پائے جاتے ہیں ایک ایسا ایٹم پایا جاتا ہے جس کو ہم آکسیجن کا نام دیتے ہیں وہ آکسیجن اندر جاتی ہے اندر جانے کے بعد باہر آتی ہے لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے اس کا احساس کر سکتے ہیں یعنی زندگی بخش چیز آپ کو سمجھ میں بات یہ آنی چاہیے کہ جو چیز انسان کو زندگیاں عطا کرے بندہ اس کی غلامی کر لینا چاہیے تو بندے کو جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بندہ جس بندے کو یہ سمجھ آئی کہ روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے وہ بندہ سکون سے نہیں بیٹھتا روٹی کمانے کے لیے روٹی بنانے کے لیے محنت کرتا ہے گندم خریدتا ہے گندم خریدنے کے بعد گندم کو جناب ایسی جگہ لے کے جایا جاتا ہے جہاں اس کو پیسا جاتا ہے پیسنے کے بعد اس کو جناب کودا جاتا ہے کوٹا جاتا ہے پھر ایک پیڑے کی شکل بنائی جاتی ہے اب پیڑا خود بخود نہیں پکتا کسی چیز کو جلایا جاتا ہے جلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت اس کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے جلانے کے لیے لکڑی کے لیے تیز دھار جناب آلے کی ضرورت ہے لکڑی کاٹنی پڑتی ہے کاٹنے کے بعد لکڑی کو جناب تندور میں ڈالا جاتا ہے اور پھر پیڑا خود بخود نہیں پکتا اس کو جناب پتلا کیا جاتا ہے پتلا کر کے تندور میں لگایا جاتا ہے پھر لگا کے اس آگ کو جلایا جاتا ہے پھر پکتا ہے بندہ اس روٹی کو پکانے سے لے کے کھانے تک ہر چیز پر محنت کرتا ہے بندے کو پتہ چل گیا گندم زندگی بخش ہے آدمیت زندگی بخش ہے بندہ گندم کی نوکری میں لگ گیا گندم کی خدمت میں لگ گیا اب آکسیجن انسان کو سمجھ میں آتی ہے اس کے آنے سے بندے کے جسم کو تازگی ملتی ہے اس کے آنے سے اس جسم کو سانس ملا سانس کا نور ملا سانس کے اندر آنے سے پھیپھڑوں کو تازگی ملی پھیپھڑوں کی تازگی سے دل کو بہاریں ملی جسم کو بہاریں ملی اب آکسیجن کی کوئی خدمت نہیں کرتا آکسیجن کی کوئی غلامی نہیں کرتا بندہ اس کو چھو نہیں سکتا احساس کرتا ہے بات سمجھ میں آئی جو چیز ہر وقت فائدہ دے اس کی غلامی نہیں کی جاتی جس چیز کو جس نے بنایا ہو عطا کیا ہو اس کی غلامی کی جاتی ہے تو بندہ ساری چھوڑ کر غلامی میں نہیں چلتا رب کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے جب بندہ رب کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے گندم بھی اس کے صدقے ہوائیں بھی اس کے صدقے فضائیں بھی تھوڑی مٹی کرواؤ جی سمجھ نہیں درود ہو نبی مکرم
سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی، بہار ہے کائنات کی. تو میں نے عرض کی انسان کی ترسیل کے لیے، انسان کی زندگی بخش چیزوں کے لیے رب نے سب کچھ اس کے اندر نہیں رکھ دیا. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. مخلوقات رب کی بہت ساری ہیں، جن، انس، نباتات، حیوانات، دیگر جتنی بھی یہ سب رب تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. پتا بھی رب تعالیٰ کی مخلوقات ہے، کیڑی بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہے. کائنات میں جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو مخلوق کے درجے میں لکھا جائے گا. عزیز من، میں عرض یہ کروں، مخلوق انسان اس مخلوقات کا اشرف ہے، اشرف المخلوقات کہا گیا. آپ جو اشرف ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہونا چاہیے کہ جس کو آپ آکسیجن اس کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اس کے اندر ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ جس سے وہ سانس اپنے اندر ہی جنریٹ کرے. جیسے گردے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دل سے مانگ لیتا ہے، پھیپھڑوں کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دل سے مانگ لیتا ہے. سائنس کا قانون ہے، ذرا وضاحت سے بیان کروں. ایک آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، ایک ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آکسیجن شامل ہو، وہ پھیپھڑوں سے ہو کے دل کی طرف جاتا ہے، اور جو دل سے ہو کے پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے اسے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں ابھی ہوا کی کنکیاں شامل نہیں ہوئی، آکسیجن کے ایٹم شامل نہیں ہوئے. اندر رب نے ایک نظام بنا دیا ہے، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی انسان کو اس پھیپھڑے زندگی بخش ہے، اس کو چلانے کے لیے ہوا، خون انسان کا زندگی بخش ہے، اس کو چلانے کے لیے دل کو چلانے کے لیے میدے کو چلانے کے لیے خوراک، ہر چیز کی ترسیل کے لیے رب نے چیزیں عطا کی. تو رب نے انسان کو ایک ایسی چیز بھی عطا کی جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، جس کو نہ سانس کی ضرورت ہے نہ بہار کی ضرورت ہے. رب نے روح ایسی عطا کی، روح عرش پر بھی تھی، نہ کھاتی رہی نہ پیتی رہی، زندہ رہی. روح فرش پر آئی، جسم میں آئی، نہ کھاتی رہی نہ پیتی رہی، زندہ رہی. جسم میں جب تک جان ہے روح باقی رہے گی. یہ عرض کرنا چاہوں، بندے کو جنا ایسی چیز لاحق آ جائے، بندے کا پیٹ کاٹ دیا جائے، سر کاٹ دیا جائے، جب تک اس کی مہربانی نہ ہو بندے کی روح اس جسم سے نکل کے اس کی طرف لوٹتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. روح نور ہے، نور اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. روح اس ذات الہی کی طرف لوٹتی ہے. رسالہ روحی میں حضور بہاؤ سلطان فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل روح ہے، جس کو نہ خوراک کی ضرورت ہے، جس کو نہ ہوا کی ضرورت ہے. تو عرض کی اے سونیا، اس کو نہ ہوا کی ضرورت ہے نہ خوراک کی ضرورت ہے، تو اس کو کس کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا الذی انزل ماء اولئک هم المفلحون. ہم نے تم میں ایک ایسی چیز بھیج دی ہے جو اس کے ساتھ ہو جائے، فلاح پا جائے. تو عرض کی سونیا وہ کون ہے؟ اس آیت کے شروع میں اللہ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. گھبراؤ نہ لوگو، وہ ہے جس کو نبی الامی کہا جاتا ہے. عزیز من، جسم کو خوراک کی ضرورت، جسم کو ہوا کی ضرورت. اے روح تو کس کی غلامی کرتی ہے؟ روح کہتی ہے جب سے محمد کی غلامی سیکھی ہے اور قالو بلا کا دعویٰ کیا ہے، تب سے ہمیں خوراک کی ضرورت نہیں، محمد کی غلامی کی ضرورت ہے. عزیز من، غلامی مصطفیٰ وہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. بعض عقل کے دشمنوں نے، عقل کے جن سے، پنجابی میں ایک مثال ہے، کئیوں کو رب عقل دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، کئیوں کو شاپر میں ڈال کے دیتا ہے. استعمال کیا کرنی عوامی نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہیں ضائع نہ ہو جائے.
نے اس امی کا ترجمہ نعوذ باللہ ان پڑھ سے کیا۔ امی لفظ اس معنی میں در منصور والے نے لکھا، آپ کہتے ہیں امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سکھایا نہ جائے، جو سیکھا سکھایا اس دنیا میں آیا ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں محمد ذات اس کو کہتے ہیں جس کو رب نے امی فرمایا، اور امی اس کو کہتے ہیں۔ ذات مصطفیٰ وہ ہے کہ جو کسی متنفس کی شاگردی کے بغیر پورے دبستان ادب کا ایک استاد کھلائے، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ امی وہ ہوتا ہے جس کو جناب پڑھنے کے لیے، اب ہم نرسری سے پریپ سے 1 سے 2 سے 3 پڑھتے پڑھتے ایم اے تک پہنچتے ہیں۔ امی وہ ہوتا ہے جس کو کسی کا زانو تلمس طے نہیں کرنا پڑتا، کس کی شاگردی نہیں کرنی پڑتی۔ امی وہ ہوتا ہے جس کو رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رب کا فضل حاصل کرنے کے لیے بندے کے اندر کچھ ہونا چاہیے، لیکن میں عرض کروں محمد وہ ہے جن کو رب کا فضل حاصل کرنے کے لیے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود وہ ہے جو رب کے نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ نبی امی مصطفیٰ وہ امی نبی ہیں کہ جن کو رب نے اپنے فضل سے وہ علم عطا کیا۔ عزیز من، مصطفیٰ کے پیارے بھائی مولا علی مشکل کشا شیر خدا منبر پر بیٹھے ہیں اور آپ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سلونی کا مطلب ہوتا ہے کہ پوچھو جو کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ پاک مولا علی مشکل کشا کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا ہی نہیں، جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا ہی نہیں۔ اب عقل والا وہ ہوتا ہے جس کا سوال اچھا ہو، اس کے کشکول کو ہمیشہ لوگ دھتکار دیتے ہیں جس کو مانگنے کا ڈھنگ نہ آئے۔ میرے شاعر حضور فرماتے ہیں جو بندہ تم سے آ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام میں کچھ دے دو، اللہ تمہیں حج کروائے، بچے دے، تو تم سے کچھ مانگ رہا ہے یا تمہیں کچھ عطا کر رہا ہے؟ مانگنے والوں کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اس سے مانگتے ہیں جس سے کچھ مل جائے۔ مانگنے والا پھٹے لباس والے سے کبھی نہیں مانگے گا، دیکھے گا جس کا لباس حشاش پشاش ہو، صورت حشاش پشاش ہو، وہ اس سے مانگنے جائے گا، کیونکہ جس کے چہرے سے جناب عزت نہ ٹپکتی ہو کبھی سوالی اس کے در کا سوالی نہیں بنتا۔ عزیز زمن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سوالی کو ہمیشہ عقل سے اپنا کشکول بڑھانا چاہیے۔ کشکول ہاتھ والا ہو یا کشکول نما کوئی چیز ہو، سوالی کو اپنا کشکول عقل سے بڑھانا چاہیے۔ اتنی عقل کس میں تھی کہ جو علی سے سوال کر سکتا، کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا علی من سوال کرنا سب سے بڑی فہم و فراست ہے زندگی میں۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، یعنی فہم و فراست کا شہنشاہ تو وہ شخص ہے نا جس نے کائنات میں یہ بات لازم کی کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا۔ کائنات کے سارے تدبر والے اس بات میں لگ گئے، اس بات کا جواب دے کہ مرغی پہلے آئی انڈا پہلے آیا۔ اب عرض کرنا چاہتا ہوں تم کہو کہ جناب انڈا پہلے آیا تو انڈے کے پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرغی انڈا دے نا، انڈا کیسے آ سکتا ہے؟ اب تم کہو کہ مرغی پہلے آئی ہے، اب انڈا ہو نا تو مرغی کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال اس کو کہتے ہیں۔ اب اتنا فہم و فراست والا تو کوئی آیا ہی نہیں تھا جو علی سے پوچھ سکتا، تو کسی عاشق سے کسی نے پوچھا، علی کے غلام سے کسی نے پوچھا انڈا کون دیتا ہے، علی سے کسی نے پوچھا انڈا کون دیتا ہے، جناب بچے کون دیتا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا سوچنا نہ پڑا، فرمایا جن کے کان اندر ہوں وہ انڈا دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوں وہ بچہ دیتے ہیں۔ عزیز من میں عرض یہ کرنا چاہوں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ فہم و فراست کیا ہے،
آپ اتنا علم کہاں سے رکھتے ہیں؟ تو مولا علی شاہ شیر خدا نے فرمایا ہذا رزق بلواب رسول اللہ، علی نے جو مصطفیٰ کے لواب کو چکھا ہے نا، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جس کا لواب دارین کا علم عطا کر سکتا ہے، وہ جب اس رب العالمین کی بارگاہ میں ہوتا ہوگا، رب کہتا ہوگا سونیا تو دیکھتا چلا جا، میں بناتا چلا جاؤں گا۔ منظور سے کسی نے پوچھا کہ سوال کیا ہے؟ منظور کو جواب دیا گیا کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا؟ فلسفی کہتے ہیں فلسفے کی عادت یہ ہوتی ہے، جب فلسفہ ہواؤں میں تحریک نہیں کیا جاتا، فلسفے کو روح کی عزت دی جاتی ہے، فلسفے کو صفحے پر تحریک کر کے دلوں پر تحریک کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، ہم تو محمد کے غلام ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے رب کہتا تھا کون تو کنزن راز مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فرمایا پھر معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا میں نے نور مصطفیٰ تخلیق کر دیا۔ ہم اس بحث میں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا محمد کا نور اس وقت بھی موجود تھا۔ رب کہتا ہے الذی یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس نبی الامی کی غلامی کر دیتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کی پیروی کرے اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہمیشہ فلاح پاتا ہے۔ عزیز من، نکاح کے مثال میں بس گفتگو کا وقت بڑا کم رہ گیا، نکاح کے اور طلاق کے مسائل میں ایک چیز جو ہمیشہ پیچیدگی رہتی ہے، اس پیچیدگی والی چیز کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ حلالہ کے بارے میں قرآن حکم یہ دیتا ہے حتیٰ تل کی حدود غیرہ، جب تک تم کسی غیر کے زوج میں نہیں آؤ گے تم دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب جنت نہیں کرتا، اب قرآن نے تو ایک تسبیح ادا کر دی، قرآن نے تو ایک پیرالل چیز زمانے کو بتا دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس بچی کو زیادہ پسند کریں گے نکاح کے لیے کہ جو بالکل عاقلہ بالغہ باکرہ ہو، جس کو کسی غیر محرم نے چھوا نہ ہو، آپ اس کو پسند کریں گے یا اس کو پسند کریں گے کہ جس کو کسی غیر محرم نے چھوا ہو، علی یا محرم نے چھوا ہو؟ جو انسان اپنے لیے پسند کرنے پر آئے تو ہمیشہ وہی عورت پسند کرتا ہے کہ جس نے اس کے علاوہ کسی اور کا خیال سوچا نہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے دریچے پر دیکھا نہ ہو۔ آپ اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں کہ محمد آپ جیسے ہیں، آپ میں سے ہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے تمہیں پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، محمد وہ ہے جب اپنے لیے طاہر استعمال کرتے ہو، اپنے لیے جناب وہ طاہر استعمال کرتے ہو۔ دوستی کا اصول تو مصطفیٰ نے بتا دیا نا، اپنے یار کے لیے وہ پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ تو میرے مصطفیٰ ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی بولیاں سیکھ کر محمد نے بولنا سیکھا ہو؟ وہ کیسے جو اپنے لیے پسند کرے وہ محمد کے لیے پسند نہ کرے؟ یاد رکھیں جس عرش کو رب نے اپنے لیے سجایا ہوا ہے، جس قلب کو رب نے اپنے لیے سجایا ہوا ہے، سجایا اپنے لیے ہے، حکومت میرا مصطفیٰ کر رہا ہے۔ عزیز من، جان رکھیں جب یار کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو خدا ایسی چیز کبھی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند نہ کرے اور محمد کے لیے پسند نہ کرے۔ عزیز من، ذات مصطفیٰ وہ خیر ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، فلاح ان کے قدم چومتی ہے جو محمد والے ہوتے ہیں، فلاح ان کے نالین کا بوسہ لیتی ہے جو محمد آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ علم یہ نہیں کہ جناب آپ بال کی کھال اتاریں، علم یہ نہیں کہ آپ فلسفے کو لندا کریں، علم یہ نہیں کہ آپ حکمت کی دوائیاں بنانے لگ جائیں،
کا جاننے کا کیا فائدہ، اس علم کا کیا فائدہ جو تم ساری رات قرآن کو لے کے اس کے نور کی نشریات کو پڑھتے رہو اور اس نور کو حاصل کرتے رہو۔ اور وہ میں نے یہ لفظ پڑھا ہے، لفظ بڑا خیر والا ہے، اس خیر والے نے 10 نیکیاں مجھے عطا کر دی، لیکن میں عرض یہ کروں جب تک آپ اس کائنات میں قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھیں گے، علم نشریات کی اس نشریات کو نہیں سمجھیں گے، آپ قرآن کا نور حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ قرآن کا نور حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو پاک محمد کی غلامی کرنی پڑے گی، اور جب آپ غلامی نہیں کریں گے تو آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں مصطفیٰ کی رحمت نہیں نظر آئے گی، اور جب آپ محمد کی غلامی کر لیں گے تو نام محمد کا ہوگا، رحمت میرے خدا کا رب۔ میں نے کہا نا، دوست اپنے دوست کے لیے جو اچھا مومن دوست ہو ہمیشہ وہ چیز پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے کہا کہ جو اپنے لیے پسند نہ کرے، رب نے اپنے لیے رحمت پسند کی، مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ رب نے اپنے لیے ستار ہونا پسند کیا، مصطفیٰ کو ستاری کے دعوے عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ رب قدوس ہے، رب وہاب ہے، رب کی عزت ہے، وہ مالک الملک ہے۔ ارے وہ مالک الملک ہے، حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جب دنیا دار اپنی دوستی میں اپنے دوست کے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اس کی عزت سمجھتا ہے۔ برائے مجھ کو پوچھا، دکان میں گئے، ایک اچھا سوٹ منگوایا، اس سوٹ کی ذرا کم نوعیت کا سوٹ استعمال کیا، اب غلام کی عادت شکر ہے علی نے دیا تو ہے، اچھا دے یا برا دے، اب علی نے اچھا دے دیا۔ کہا یہ کیا معاملہ؟ کہا یہ میں نے اپنے لیے پسند کیا، تجھے یہ تیرے لیے یہ پسند کیا، جو تیرے لیے پسند کیا وہ میں نے رکھ دیا، جو اپنے لیے پسند کیا وہ تجھے رکھ دے دیا۔ اب عزیز من، ایک عرش کی حکومت تھی، ایک فرش کی حکومت تھی، عرش تک رہتے تو صرف نور والے فائدہ لیتے، عرش تک رہتے تو صرف فرشتے فائدہ لیتے، عرش تک رہتے تو صرف روحیں فائدہ لیتی۔ رب نے کہا عرش میرے لیے، مصطفیٰ فرش تیرے لیے۔ جب تک فرش رہے گا عرش کی حکومت رہے گی، جب تک عرش رہے گا فرش کی حکومت رہے گی۔ دوستی کی دلالت یہ ہے، دوست ہمیشہ وہ، اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رب نے اپنے لیے نور والے فرشتے پسند کیے کہ میرے جھرمٹ میں رہے۔ رب نے کہا مصطفیٰ آپ کے عشر میں جائے، ادھر فرش پر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش پر صرف نور ہو، فرش پر نور نہ ہو۔ رب نے کہا ہم دوستی کا، محبت کا، عشق کا اصول یہ ہے، یار یار کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب یہ کرنا چاہتا ہوں، رب نے اپنی ذات کو نور نرا نور بنایا، اور نور نرا نور بنانے کے بعد میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پہاڑی پر فرشتے نور کے اترے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، جس پر میرے رب کا کلام اترے اسے نور نرا نور کہا جاتا ہے۔ جب رب نے اپنی ذات کے لیے نور پسند کیا، اپنے اقربا اپنے فرشتوں کے لیے نور پسند کیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ادھر سورۃ الحرام میں رب کہتا ہے کہ بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی اور پیروی کی اس نور کی۔ اب وہ کون سا نور ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ رب نے زمانے میں بتایا اگر رب عرش والوں کے لیے نور پسند کرتا ہے تو فرش والوں کو ایک نور محمد عطا کر دیا ہے، جو قیامت تک اس نور کی غلامی کرے گا، نہ آنکھوں کا نور جائے گا نہ دل کا نور جائے گا۔ کہ محمد سے وفا کرنے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واہ